پاکستان میں بے شمار خواتین کے خلاف ہراساں کرنے اور تشدد کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں، لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو انتہائی ظلم و جبر کی وجہ بنا اور جس نے پوری قوم کا ضمیر ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ تھا 27 سالہ نور مقدم کا صفاقانہ قتل۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ نور مقدم کی زندگی کے آخری 46 گھنٹے ظاہر جعفر کے گھر میں گزرے، لیکن وہ اس گھر میں پہنچی کیسے؟ آئیے تھوڑا بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں۔ ظاہر جعفر ایک امریکن اور پاکستانی سٹیزن تھا۔ ظاہر جعفر ایک امیر تاجر خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور دوسری طرف نور مقدم کے والد شوکت مقدم ایک ایمبیسڈر تھے۔ وہ قزاقستان اور ساؤتھ کوریا جیسے ممالک کے لیے ایک ایمبیسڈر کا رول پلے کر چکے تھے۔ ان دونوں خاندانوں کے آپس میں اچھے تعلقات تھے اور ظاہر اور مقدم کے بھی آپس میں کافی اچھی دوستی تھی۔ ان دوستوں کا ایک بڑا گروپ تھا جو اکثر ملا کرتے تھے۔ ظاہر جعفر ایک کمپنی کے لیے کام کرتا تھا جس کمپنی کا نام تھیراپی ورکس تھا، اور وہ کمپنی ایکچولی میں سائیکیٹرک تھیراپی پرووائڈ کرتی تھی۔ اب نور مقدم کی زندگی کے آخری 46 گھنٹے کیسے گزرے، آئیے اس کو ایک سیکوینس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر جعفر نے 7 جولائی 2021 کو نیو یارک کے لیے ایک ون وے فلائٹ بک کی تھی اور یہ فلائٹ 19 جولائی کو شیڈول تھی۔ 18 جولائی کو ظاہر جعفر نے ایک ٹیکسی بک کی جو کہ اس کو ایئرپورٹ پہنچانے والی تھی، اور اس ٹیکسی کا کرایہ 2000 روپے طے ہوا۔ رات 9:05 میں نور مقدم اپنے گھر واپس آتی ہے۔ نور مقدم کا گھر اسلام آباد کے علاقہ نیول اینکریج میں تھا۔ گھر پہنچنے کے چند ہی منٹ بعد نور مقدم کو ایک کال ریسیو ہوتی ہے اور اس کال کے ساتھ ہی وہ اپنا گھر چھوڑ کر باہر نکل جاتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر عباس پلازا کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے وہ ظاہر کو اپنی لوکیشن شیئر کرتی ہے اور کچھ میسیجز سینڈ کرتی ہے۔ رات کے ٹھیک 11 بجے نور مقدم اسلام آباد کے علاقے F7 میں ظاہر جعفر کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ انویسٹیگیشن رپورٹس بتاتی ہیں کہ اسی دوران ظاہر جعفر نے کئی بار اپنی ٹریول ایجنسی سے بات کرنے کی کوشش کی، اور وہ بات یہ کرتا رہا کہ وہ کسی طرح اپنی فلائٹ کو ڈیلے کر دے، اور اس نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اگر وہ فلائٹ کینسل کر دے تو اس کو ریفنڈ ملے گا، لیکن کمپنی کی طرف سے اسے جواب ملتا ہے کہ اگر آپ اس فلائٹ کو ڈیلے بھی کرنا چاہیں تو آپ کو ایکسٹرا فنڈز پے کرنے پڑیں گے۔ ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر جعفر صرف 3 گھنٹے کی نوٹس پر اپنی فلائٹ کینسل کروانا چاہ رہا تھا، اور یہیں پر ہماری کہانی میں ایک نیا کریکٹر انٹر ہو جاتا ہے جو کہ ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ رات کے ٹھیک 11 بجے وہ ظاہر کے گھر کے باہر پہنچتا ہے۔ پہلے وہ 11:15 پہ ظاہر کو ایک مسڈ کال دیتا ہے اور پھر 11:30 پر، لیکن دونوں دفعہ ظاہر اسے انتظار کرنے کا کہتا ہے، اور پھر رات 12 بجے وہ باہر نکل کر ٹیکسی والی کو 1000 روپے پکڑا کر اسے کہتا ہے کہ اب وہ نہیں جا رہا۔ لیکن اس کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب ظاہر رات کے 1:30 بجے اس ٹیکسی ڈرائیور کو دوبارہ سے کال کرتا ہے اور اسے 2 بجے کے لیے پہنچنے کا کہتا ہے۔ رات کے 2:15 پہ ٹیکسی ڈرائیور اس کے گھر کے باہر پہنچتا ہے۔ نور مقدم اور ظاہر جعفر دونوں ٹیکسی میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن صرف 15 منٹ گزرنے کے بعد ظاہر جعفر ٹیکسی ڈرائیور سے کہتا ہے کہ وہ گاڑی کو واپس موڑ لے کیونکہ ابھی ٹائم لیٹ ہو چکا ہے اور وہ ایئرپورٹ تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ ٹیکسی ڈرائیور ظاہر جعفر کی بات مانتا ہے اور ان دونوں کو واپس گھر چھوڑ دیتا ہے۔ دوران تفتیش ٹیکسی ڈرائیور بتاتا ہے کہ جب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے تو نور مقدم بالکل خاموش تھی اور ظاہر جعفر کنٹینیوسلی کچھ بول رہا تھا۔ 20 جولائی کو نور کے فادر نور کو کچھ میسیجز کرتے ہیں اس کی خیریت پوچھنے کے لیے، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا، اور پھر رات کے 1 بجے نور کی ماں نور کو میسیج کرتی ہے اس کی خیریت پوچھنے کے لیے، لیکن سب بے سود۔ صبح 10:40 پہ نور مقدم اپنی ماں کو ایک وائس میسیج بھیجنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس وائس میسیج میں کیا تھا یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ نور مقدم کا ایک آخری کانٹیکٹ ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ پھر صبح 11 بجے نور مقدم کی ماں ظاہر جعفر کو کال کرتی ہے اور ظاہر جعفر وہاں سے جھوٹ بولتا ہے کہ نور مقدم یہاں پر نہیں ہے، اور اس وقت سے لے کر شام 7 بجے تک نور مقدم کو اسی گھر میں یرغمال بنا کر رکھا جاتا ہے۔ CCTV ریکارڈز کے مطابق شام 7:10 پر نور مقدم بالکنی سے چھلانگ لگا کر خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور وہ مین گیٹ کی طرف بھاگتی ہے، لیکن وہاں پر ڈیوٹی پر مامور سیکیورٹی گارڈ اسے روک لیتے ہیں۔ تبھی ظاہر جعفر اس کیمرہ میں نمودار ہوتا ہے اور وہ نور مقدم کو گھسیٹتا ہوا لے کر چلا جاتا ہے۔ اسی وقت اندر لے جانے کے بعد نور مقدم کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ آٹوپسی رپورٹ بتاتی ہے کہ نور پر انتہائی تشدد کیا گیا، کئی بار اس کو چاقو سے بری طرح سٹیب کیا گیا، لیکن نور مقدم کی موت وہ سفوکیشن سے گلا گھونٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ شام 7:30 پر ظاہر جعفر اپنے ایک دوست کو کال کرتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ کافی مصیبت میں ہے۔ اس
کے گھر میں چور گھس آئے ہیں اور وہ جلدی پہنچے۔ جب پولیس وہاں پر پہنچتی ہے تو ظاہر کو وہاں سے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس پر سیکشن 302 کا FIR درج کیا جاتا ہے۔ 4 دن بعد ظاہر کے والدین، نوکروں اور تھراپی ورکس کے ملازمین کو بھی جرم معاونت کے شک پر حراست میں لیا جاتا ہے۔ ظاہر کا نام ECL یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ ملک سے فرار نہ ہو سکے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس کیس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ شوبز انڈسٹری کی مشہور شخصیات نے سوشل میڈیا پر جسٹس فار نور کی مہم چلائی اور اوورسیز پاکستانیوں نے بھی ٹورنٹو سمیت کئی شہروں میں احتجاج کیا۔ ظاہر جعفر نے اپنی اعترافی بیان میں مانا کہ یہ ایک پری پلانڈ مرڈر تھا کیونکہ نور مقدم نے ظاہر جعفر کا میرج پروپوزل ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ظاہر جعفر کے بااثر خاندان نے تفتیش میں رکاوٹیں ڈالنے کی کافی کوششیں کی لیکن سب بے سود نکلے۔ ظاہر جعفر نے پاگل پن کا سہارا لینے کی کوشش بھی کی تاکہ وہ سزائے موت سے بچ سکے لیکن کورٹ نے اسے مسترد کر دیا۔ 24 فروری 2022 کو جج عطا ربانی نے اس کیس کا فیصلہ سنایا جہاں ظاہر جعفر کو ڈیتھ پینلٹی اور اسی کے ساتھ ساتھ 25 سال قید بامشقت سزا سنائی گئی اور اسی کے ساتھ گھر کے چوکیدار اور مالی کو بھی 10 سال کی سزا سنائی گئی، جبکہ ظاہر کے والد، کوک اور تھراپی ورکرز کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بری کر دیا گیا۔ ظاہر جعفر جیسے شفاق لوگ آج بھی ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا اور اپنے دوستوں کے سرکل کے بارے میں ویجیلنٹ رہنا ہوگا تاکہ اگلی بار کوئی نور مقدم جیسا شکار نہ بنے۔ اللہ حافظ۔